ایک دن حضور غوث اعظم دریا کنارے ایک سرسبز مقام پر عبادت میں مصروف تھے کہ چند عورتیں پانی لینے دریا پر آئیں اور اپنے گھڑے بھر کر اپنے اپنے گھروں کو چلتی بنی، مگر ایک بوڑھی اماں جی اپنا گھڑا بھر کر گھر جانے کی بجائے دریا کنارے دردناک انداز میں زاروں کے تار رونے لگی۔ آپ نے خادم سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ان اماں جی کا اکلوتا بیٹا 12 سال قبل دریا پار دھوم دھام سے شادی کروا کر دلہن اور بارات کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا کہ کشتی باراتیوں سمیت دریا میں ڈوب گئی۔ 12 سال گزر گئے، تب سے یہ بوڑھی عورت روز دریا کنارے زاروں کے تار بیٹھی روتی رہتی ہے۔ یہ واقعہ سن کر حضور غوث اعظم بہت مضطرب ہوئے، دریائے شفقت جوش میں آیا، خادم سے کہا ان اماں جی کو میرے پاس لاؤ۔ وہ بڑھیا جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے تسلی دی اور کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ساری بارات تجھے خدا سے واپس لے کے دوں گا۔ یہ کہا اور دعا فرماتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ 3 مرتبہ دعا فرمائی، مولا اس بوڑھی عورت کی بارات کو زندگی بخشتے ہوئے واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کا کہنا خالی نہ فرمایا، دریائے رحمت جوش میں آیا، یکا یک وہ کشتی تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، وہی دلہا، وہی دلہن، وہی باراتی، وہی سامان سطح آب پر نمودار ہوئی اور کنارے آ لگی۔ بڑھیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، قدموں میں گری اور اجازت لے کر گھر پہنچی اور دھوم دھام سے خوشی منائی۔ شہر میں اس کرامت کا جب شور اٹھا تو کئی ہزار کافر اور بت پرست اسی دن آپ کے دستے حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے۔ وہ جو بیڑا حضور غوث اعظم نے تارا تھا، وہ بیڑا ہماری تحقیق کے مطابق اب سے چند سال پہلے تک بغداد میں موجود تھا، کیونکہ شیخ القرآن حضرت فیض احمد اویسی صاحب انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا، اور ایک اور صاحب ہیں حاجی بہادر علی امام مسجد کانا ضلع لاہور، ان کا حلفیہ بیان ہم نے نقل خود فرمایا کہ بغداد شریف کے قریب وہ اس بیڑے کی زیارت کر کے آئی ہیں، اور کئی کتابوں میں وہ موجود ہے۔ پھر ایک بزرگ ہمیں ملے، انہوں نے بھی بتایا، پھر ایک بزرگ جن کے پاس ہم نے اپنے دوستوں کو بھیجا، انہوں نے بھی بتایا کہ ہم شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ بغداد میں اس بیڑے کی آج سے 40 سال پہلے زیارت کر کے آئی ہیں۔ مگر یہ جو اب سے 10-15 سال پہلے امریکہ نے جب اٹیک کیا، اس کے اندر وہ کہیں بیڑا جو ہے یہ یا تو ضائع ہو گیا یا پھر وہ غائب کر دیا گیا، وہ اب نہیں مل رہا۔ ہم نے ابھی وہاں پر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر ہمیں نہیں ملا، مگر بے شمار لوگ۔ اس کے بعد ایک بزرگ یہاں آئے، انہوں نے بھی اس کا حلفیہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ جب گیا تھا تو میں خود اس بیڑے کو دیکھ کر آئی ہوں، وہ بیڑا ابھی تک موجود تھا۔ جس دلہا کو نئی زندگی ملی تھی اس دلہا کا نام تھا سید کبیر الدین، سید کبیر الدین المعروف شاہ دولہ، جن کا مزار کہاں پر ہے؟ گجرات میں۔ لقب دریائی دلہا، مزار گجرات پاکستان میں۔ اور شاہ دولہ اصل میں شاہ دلہا ہے، جس کو وقت کی رفتار نے شاہ دلہا سے شاہ دولہ بنا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ وہاں پر ہیں۔ اور انہوں نے حضرت سید کبیر الدین جو ہیں، انہوں نے تقریباً 600 سال کی زندگی پائی ہے، 600 سال کی زندگی پائی ہے۔ اور روایات کے اندر یہ ہے کہ جب ان کو حضور غوث اعظم کی دعا سے ان کو خدا نے زندہ کیا تو یہ پھر حضور غوث اعظم کے بیعت ہوئے، اور 22 سال یہ حضور غوث اعظم کو صرف وضو کرواتے تھے۔ تو 22 سال گزر گئے وضو کرواتے ہوئے۔ ایک دن وضو کروا رہے تھے تو فرمانے لگے حضرت
یہ آب حیات کیا ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. یہ آب حیات کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس کو وضو فرما رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چند قطرے تھے پانی کے, آپ کے چلوں میں. آپ نے فرمایا کبیر الدین اس وقت میرے ہاتھ میں 600 سال کا آب حیات موجود ہے. تو آپ نے فوراً وہ آب حیات پی لیا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاؤں کے وضو کرواتے وقت آپ کے پاؤں سے ٹپکتے ہوئے پانی کے 6 چلو انہوں نے پیے تو خدا نے ان کو 600 سال کی زندگی عطا فرمائی. ان کا مزار گجرات کے اندر ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. حضور غوث اعظم نے ان کو خلافت عطا فرما کر حکم فرمایا تھا کہ آپ ہندوستان کی جانب چلے جائیں. تو یہ گجرات اس وقت ہندوستان کے اندر آتا تھا. ہندوستان کی جانب چلے جائیں تو یہاں آپ کا مزار شریف جن سے مشہور ہے. لوگ ان کے نام کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں, یا دولا شاہ دریائی تنگی گئی فراخی آئی. یا دولا شاہ دریائی تنگی گئی فراخی آئی.